اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز دوستوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کہ آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ 10 روزہ آن لائن سیرت صحابیات کوئز پروگرام ایپیسوڈ 1 کے تیسرے دن آپ تمام کا استقبال ہے۔ انشاءاللہ آج کی کلاس میں ہم سیرت حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کا دوسرا حصہ پڑھیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جب حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق سے متاثر ہو کر اپنی لونڈی نفیسہ کے ذریعے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو نکاح کا پیغام بھیجا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ پیغام قبول فرمایا۔ اس وقت حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا نے اپنے چاچا عمرو بن اسد کو بلایا۔ اس وقت وہی ان کے سرپرست تھے۔ دوسری طرف سے سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چچا ابو طالب اور دوسرے اکابر خاندان کے ساتھ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کے مکان پر تشریف لائے۔ حضرت ابو طالب نے نکاح کا خطبہ پڑھایا اور 500 درہم مہر قرار پایا۔ اس وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 25 سال اور حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کی عمر 40 سال کی تھی۔ نکاح کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم اکثر گھر سے باہر رہنے لگے۔ کئی روز مکہ کے پہاڑوں میں جا کر عبادت الہی میں مشغول رہتے۔ ایک دن اسی طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم غار حرا میں اللہ تعالیٰ کی عبادت میں مصروف تھے کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام آپ کے پاس تشریف لائے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نظریں اوپر اٹھائیں تو اپنے سامنے ایک نورانی صورت کو کھڑے پایا جس کے ماتھے پر کلمہ طیبہ رقم تھا۔ جبرائیل امین نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو گلے لگا کر دبایا اور کہا پڑھ۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں پڑھا لکھا نہیں۔ جبرائیل علیہ السلام نے پھر یہی کہا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی جواب دیا۔ تیسری مرتبہ جبرائیل علیہ السلام نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو گلے لگا کر دبایا اور پھر کہا پڑھ اقرأ بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم یعلم۔ پڑھ اپنے پروردگار کے نام سے جس نے سب کچھ پیدا کیا، جس نے انسان کو پانی کے لہو کی پھٹکی سے بنایا۔ پڑھ تیرا رب بہت کرم والا ہے جس نے قلم سے آدمی کو علم سکھایا جو نہ جانتا تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارکہ پر یہی کلمات جاری ہو گئے۔ اس حیرت انگیز واقعے سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طبیعت بہت متاثر ہوئی۔ گھر تشریف لائے تو فرمایا زمیلونی زمیلونی، مجھے کپڑا اڑھاؤ، مجھے کو کپڑا اڑھاؤ۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا نے تعمیل ارشاد کی اور پوچھا کہ آپ کہاں تھے؟ میں سخت فکر مند تھی اور کئی آدمیوں کو آپ کی تلاش میں بھیج چکی ہوں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام واقعہ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کے سامنے من وعن بیان کر دیا۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا نے فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سچ بولتے ہیں، غریبوں کی دستگیر ہیں، مہمان نواز ہیں، صلہ رحمی کا خیال رکھتے ہیں، امانت گزار ہیں، دکھیوں کی خبرگیر ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تنہا نہ چھوڑے گا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ساتھ لے کر اپنے چچازاد بھائی ورقہ بن نوفل کے پاس پہنچی جو زمانہ جاہلیت میں ہی بت پرستی چھوڑ کر عیسائی ہو گئے تھے اور گزشتہ الہامی کتابوں توریت، زبور اور انجیل کے بہت بڑے عالم تھے۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا نے تمام واقعہ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو پیش آیا تھا ان کے سامنے بیان کیا۔ ورقہ بن نوفل یہ سنتے ہی بول اٹھے یہ وہی ناموس ہے جو موسیٰ علیہ السلام پر اترا تھا۔ اے کاش کہ میں اس زمانے تک زندہ رہتا جب آپ کی قوم آپ کو وطن سے نکال دے گی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کیا یہ لوگ مجھ کو نکال دیں گے؟ ورقہ بن نوفل نے کہا ہاں، جو کچھ آپ پر نازل ہوا ہے جب کسی پر نازل ہوتا ہے تو دنیا اس کی مخالف ہو جاتی ہے۔ اگر میں اس وقت تک زندہ رہا تو آپ کی بھرپور مدد کروں گا۔ اس گفتگو کے بعد ورقہ بن نوفل کا بہت جلد انتقال ہو گیا۔ تاہم حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کو یقین ہو گیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو منصب رسالت پر فائز کیا جا چکا ہے۔ چنانچہ وہ بلا تعمل حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے آئیں اور عورتوں میں سب سے پہلے مشرف با اسلام ہونے والی خاتون حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا ہی ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے نکاح کے بعد حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا تقریباً 25 سال زندہ رہیں۔ اس مدت میں انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہر قسم کے مصائب کو نہایت خندہ پیشانی سے برداشت کیا اور آقائے دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی رفاقت اور جانثاری کا حق ادا کر دیا۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا
کہ اسلام لانے کے بعد سرور کائنات کے متعلقین بھی اسلام کی طرف پیدا ہوئی۔ نوجوانوں میں حضرت علی، بڑوں میں حضرت ابو بکر اور زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ سب سے پہلے ایمان لائے۔ اس کے بعد دوسرے سعید الفطرت اصحاب بھی آہستہ آہستہ حلقہ اسلام میں داخل ہونے شروع ہو گئے۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کو اسلام کی وسعت پذیری سے بہت مسرت حاصل ہوتی تھی، اور وہ اپنے غیر مسلم اعضاء و اقارب کو طعن و تشنیع کی پرواہ کیے بغیر اپنے آپ کو تبلیغ حق میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دست و بازو ثابت کر رہی تھی۔ انہوں نے اپنا تمام زر و مال اسلام پر نثار کر دیا، اور ان کی ساری دولت یتیموں اور بیواؤں کی خبر گیری، بے کسوں کی دستگیری اور حاجت مندوں کی حاجت روائی کے لیے وقف ہو چکی تھی۔ ادھر کفار قریش نو مسلموں پر طرح طرح کے مظالم ڈھا رہے تھے اور تبلیغ حق کی راہ میں ہر طرح کے روڑے اٹکا رہے تھے۔ انہوں نے رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے جانثاروں کو ستانے میں کوئی کسر نہ اٹھا رکھی تھی۔